السلام علیکم میرے عزیزو قاری، میرے عزیزو، میں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے آج موجود ہوں سلالہ میں. جی ہاں، اور سلالہ میں شہر کے اندر ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا قدار بن سالف نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے. حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس قوم کی طرف بھیجا گیا جو کہ قوم سمود تھی، تو وہ اللہ کے حکم کی روگردانی کیا کرتے تھے. اور یہ سارا علاقہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، جہاں پر آج آبادیاں ہیں، جہاں پر اب گھر بن چکے ہیں، مسجدیں بن چکی ہیں، لوگ رہتے ہیں، زندگی رواں دواں ہے. ایک وقت تھا یہ پہاڑ کا دامن ہوا کرتا تھا، کیونکہ پہاڑ کاٹ کے ہی ان کو بنایا گیا ہے. اور یہاں پر کبھی آباد تھی قوم سمود، اور قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پیغام کو مانتی نہیں تھی. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے اس بات کا ثبوت مانگا کہ کیا تم وہ ثبوت دے سکتے ہو کہ ہم تمہیں مان لیں، کوئی ایسا معجزہ دکھا سکتے ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، اس کے لیے میں تمہاری شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک اونٹنی چاہیے جو 10 ماہ کی ہو لیکن حاملہ ہو، 10 ماہ اس کی عمر ہو اور وہ حاملہ ہو اور ہٹی کٹی ہو، اس کی آنکھیں ایسی ہوں اس طرح کی، اور اس کا جو رنگ ہے وہ سرخ رنگ کا ہو. تو دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ لیا کہ اگر میں ایسی اونٹنی جو ہے وہ تمہیں لا دوں تو کیا تم اللہ کے احکامات کو مان لو گے، اس کے واحد ہونے کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی ہم مان لیں گے. تو دوستو، ویسے میں ایک بات بتا دوں، میں اس جگہ پر اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہاں پر وہ قبیلہ قوم سمود کا آباد تھا جہاں پر عذاب آیا تھا، یا وہ یہاں رہتے تھے. تو اس لیے میں ان گلیوں کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. تو دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کے اندر سے وہ اونٹنی برآمد ہو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس پہاڑ کے دامن سے، پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی جو ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی اس قوم کے لوگ مانگ رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں معجزہ دکھا دیا اللہ کا، اب اس اونٹنی کو زمین پر رہنے دو، اس کو کوئی نقصان مت پہنچانا، اور ایک دن کنویں سے پانی پیے گی یہ اونٹنی اور دوسرے دن یہاں کا قبیلہ پیے گا. اب دوستو، اس جگہ پر جب اونٹنی والا معجزہ ہوا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کنواں بھی، ایک چشمہ بھی پھوٹ پڑا، ایک کنواں جس میں سے پانی نکلتا تھا. اور وہ قوم کے لوگ، کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنے کے بعد قائل ہو گئے اور ایمان لے آئے. لیکن بہت سارے جو لوگ تھے جن کی تعداد زیادہ تھی، انہوں نے اس بات کو نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ قبیلے کے سرداروں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اگر صالح علیہ السلام کے پیچھے اسی طرح لوگ چل پڑے تو ہماری سرداری کا کیا ہوگا، یا ہمارے ان بتوں کا کیا ہوگا جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، یا ہمارے ان عقائد کا کیا ہوگا جن عقائد پر ہم ہیں، ہمارے پردادا دادا اور ان کے بڑے تھے. تو وہ نہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن ہو گئے بلکہ اس اونٹنی کے بھی دشمن ہو گئے، اور انہوں نے سازش شروع کر دی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اس اونٹنی کو مار دیں گے تو ہماری اس معجزے سے جان چھوٹ جائے گی. اور اسی دوران اس اونٹنی نے ایک بچہ دیا، اور بچہ ہو بہو اونٹنی کی طرح کا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی تھی کہ اس اونٹنی کو کبھی نقصان مت پہنچانا. لیکن جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دی تھی، یا جو لوگ سرکشی پہ اتر آئے تھے اور اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئے تھے، انہوں نے پھر ایک پلان کیا، اور پلان یہ تھا کہ اس اونٹنی کو مار دیا جائے. سارے لوگ اکٹھے ہوئے، تیر بھالے لے کر چلے، لیکن جب اونٹنی پہاڑ سے برآمد ہوئی، اتری نیچے، تو بہت سارے لوگ اس کی ہیبت دیکھ کے اور اس کا جثہ دیکھ کے، اس کی قد دیکھ کے بھاگ گئے. لیکن صرف 2 لوگ جو نافرمان تھے اللہ کے، انہوں نے پھر اس اونٹنی کو قتل کیا. اس سرکش کا نام تھا قدار بن سالف. اس نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کے پہلے ایک تیر مارا
जो ऊँटनी की रान में लगा और उसकी हड्डी टूट गई। जब वो गिरी है तो वो छुरा लेकर और तलवार लेकर उसके ऊपर चढ़ दौड़े और उसकी कौंचें काट दी और सारा कबीला इकट्ठा हो गया। उन्होंने उस बच्चे को भी मारने की कोशिश की, उसके पीछे भागे। ऊँटनी का बच्चा पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और जब वो बच्चा थक के बैठ गया तो उस बच्चे को भी उन्होंने कत्ल कर डाला। उसके बाद उन्होंने उसका गोश्त खाना शुरू किया। कुछ गोश्त पका लिया और कुछ गोश्त बाकी था। जब ये ख़बर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने आके उनसे कहा, बदबख्तो तुमने ये क्या किया? ये ऊँटनी अल्लाह की ऊँटनी थी, तुमने इसको मार डाला। मैंने तुम्हें वार्निंग भी दी थी, अब 3 दिन तक अपने घरों में रहो अमन से। तो उन्होंने उन 3 दिनों का इंतज़ार करने के बजाय हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया, क्योंकि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पहाड़ पर रहते थे। वो पहाड़ भी इसके बिल्कुल करीब हैं क्योंकि सारा माउंटेन एरिया है। तो वो जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कत्ल की नीयत से वहाँ पर पहुँचे तो एक पहाड़ से एक पत्थर गिरा और उसमें वो 9 के 9 सरकश लोग मर गए। और उसके बाद एक ज़लज़ला आया और फिर एक चंगाड़ पैदा हुई, एक आवाज़ पैदा हुई। और यहाँ पर ये सारा इलाका वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कभी वो कबीला आबाद था और अल्लाह ने अज़ाब नाजिल किया था और वो अपने घरों में औंधे मुँह लेटे के लेटे रह गए और मर गए। एक आवाज़ ने, एक चिंगाड़ ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, ऊँटनी को जहाँ कत्ल किया गया था, उस ऊँटनी को, वो ये जगह है। ये अरबी में क्या लिखा हुआ है ये तो मुझे नहीं पता, म्यूज़ियम है कोई शायद लिखा हुआ, लेकिन मुझे अरबी नहीं आती। लेकिन मैं आपको लेके चलता हूँ इसके अंदर और वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल किया गया था। और उसके पैरों के भी निशान है, उसके खून के भी निशान है। और ये जगह पहाड़ का हिस्सा थी क्योंकि अब यहाँ पर आबादी हो चुकी है। तो ये देखें, ये मेरे पीछे ये ऊँटनी के पैरों के यहाँ पर निशान है पूरे पहाड़ पे, और ये खून का निशान है जो काले हो चुके हैं। और ये सारे काले निशान उसी ऊँटनी के खून के हैं। जो 2 सुराख हैं उसके गिर्द जो काला काला नज़र आ रहा है, ये सारा ये ब्लड है। और ये खून की लकीर जो जम गई यहाँ पर। हज़रत सालेह की ऊँटनी को यहाँ पर कौम समूद के लोगों ने कत्ल किया था। और वो जो कुआं था जहाँ से पानी पिया जाता था, वो ये कुआं है, ये वो जगह है। यहाँ पर पानी के बाकियात भी हैं। ये कुआं था यहाँ पर जिसमें से ऊँटनी पानी पिया करती थी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है वो जगह जहाँ पर क़ुद्दार बिन सालिफ ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया था। तो ये बड़ी तारीख़ी जगह है, सलाला में मौजूद है। यहाँ पर इसकी बाकियात हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये निशानात हैं उस कुएँ के जहाँ पर से कबीला पानी पीता था एक दिन, और एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। ये बड़ी तारीख़ी जगह है और सलाला में मौजूद है। और सलाला जो है वो ओमान का शहर है, और आप जब भी ओमान आएँ तो सलाला ज़रूर आइएगा। और ये शहर में मौजूद है। मैं ये पूरा बाहर का इलाका दिखाता हूँ जहाँ पर आबादी हो चुकी है, लेकिन कभी यहाँ पर कौम समूद आबाद थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ पर दीन की दावत दिया करते थे। और इस चट्टान के ऊपर उस तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैर का निशान भी है। आइए वो निशान भी मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, इस निशान के बारे में कहा जाता है कि ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैर का निशान है। ये निशान है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के पैर का। दोस्तों, ये वो कुआं है जहाँ से एक दिन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पानी पीती थी और एक दिन ऊँटनी पानी पिया करती थी। और उन जालिमों ने उस ऊँटनी को, जिसको अल्लाह की ऊँटनी कहा जाता था, कत्ल कर दिया था और नाफरमानी की थी। और ये जो निशान है, ये ऊँटनी के पैरों के निशान है। ये देखिए, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को इस मुकाम पर सलाला में कत्ल किया गया था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कभी कौम समूद आबाद थी। और फिर यही वो जगह है जहाँ फिर बाद में अल्लाह ताला ने आवाज़ का, चीख का, गूंज का, कड़ाके का अजाब नाजिल किया। ज़लज़ला आया और उनके कान फट गए और वो सोते के सोते रह गए। ये वो इलाका जो मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा, जो अब बहुत आबाद है। यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर सड़कें बन चुकी हैं, यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं,
یہاں پر اللہ والے رہتے ہیں جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب عذاب آیا تھا وہ لوگ اللہ کے بلیور نہیں تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، تبھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پر یہ ظلم کیا تھا۔ دوستو، یہ باقیات ہیں اسی قوم کی جن پر عذاب آیا تھا، اور یہ بہت پرانا قبرستان ہے، اور یہاں پر کچھ گھر بھی موجود ہیں جو ڈھہ چکے ہیں، باوجود میں وہاں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ جہاں پر اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا اسی سے ملحقہ قبرستان ہے یہ۔ دوستو، یہ وہ جگہ جہاں پر اونٹنی کو قتل کیا گیا، اور یہ جو گڑھے ہیں یہاں پر، یہ اونٹنی کے پیروں کے نشان ہیں، اور یہ وہ جگہ جہاں پر اس کی کونچیں کاٹی گئیں، اور کہا جاتا ہے یہ خون جو بہا تھا آج بھی یہاں پر جمع ہے۔ اور یہ دائیں ہاتھ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے وہ کنواں، اس کی باقیات، جہاں سے ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پانی پیا کرتی تھی جو ان پر ایمان نہیں لائی تھی، قوم سمود۔ دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ دو سوراخ جس جگہ پر اس کی کونچیں کاٹی گئی تھیں، اور وہ بلڈ تھا، اس کا خون جو آج بھی یہاں پر موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ جم گیا ہے، اور یہ یہاں پر نشانی باقی ہے۔ یہ ہے وہ جگہ سلالہ میں جہاں پر قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ دوستو، ایک قصہ تو یہ جو میں نے آپ کو سنایا، اور دوسرا قصہ جو تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کی صرف کونچیں کاٹی تھیں۔ کونچیں جو کھر ہوتے ہیں یا پیر ہوتے ہیں، اس سے اوپر والا جو پورشن ہوتا ہے وہاں پر جو پٹھے ہوتے ہیں اس کو کونچیں کہتے ہیں۔ کونچیں کاٹی گئی تھیں، اور وہ اونٹنی واپس اپنے بچے سمیت پہاڑ کی طرف بھاگی اور پہاڑ میں غائب ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ جس پہاڑ میں وہ غائب ہوئی تھی وہ یہی جگہ ہے جہاں پر اونٹنی کے خون کے نشان ہیں۔ تو دوستو، یہ دونوں قصے جو اس اونٹنی کے حوالے سے یہاں پر سنائے جاتے ہیں وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ میں نے یہ ویڈیو بڑی احتیاط اور بڑی محنت کے ساتھ بنایا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔